رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويزكيهم صدق اللہ مولانا العظیم۔ تمام احباب درود پاک پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک سیدی یا شفیع المذنبین۔ اللہ تبارک و تعالی جل مجدہ العظیم کی حمد و ثنا حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی ذات بابرکات پر صلاۃ و سلام کے ہدایہ پیش کرنے کے بعد، میرے ساتھیوں، اللہ کریم کا شکر ہے جس نے ہماری گردنوں میں نسبت رسول کا کلادہ عطا فرمایا۔ ہم سب جانتے ہیں کہ مسجد شریف میں ہر سال ہی انہی دنوں میں ذکر میلاد رسول کا اہتمام ہوتا ہے۔ پروردگار عالم ہم سب کے میزبان محمد وسیم فریدی صاحب اور آپ کے والد گرامی، آپ کے اہل خانہ اور تمام حاضرین کی ان محبتوں اور کاوشوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ میں مختصر وقت میں کچھ گزارشات آپ کی خدمت میں عرض کر کے 10:15 بجے اپنی بات کو سمیٹ کر دعا کی طرف محفل کو لے چلیں گے۔ اللہ نے اپنے محبوب کو جتنے بھی کمالات اور اعزازات عطا فرمائے، ان میں سے حضور کا ایک خاصہ اور کمال ہے وَيُزَكِّيهِمْ۔ فرمایا محبوب ہم نے آپ کو یہ اعجاز اور یہ اعزاز بھی عطا فرمایا ہے کہ آپ نگاہ کرم فرما کر نہ صرف لوگوں کے ظاہر کو پاک کرتے ہیں بلکہ ہماری عطا کردہ توفیق سے لوگوں کے باطن اور من کو بھی طیب و طاہر فرما دیتے ہیں۔ یہ تربیت مصطفیٰ کا اثر ہے، یہ نگاہ رسول کا فیضان ہے جس نے لوگوں کے ظاہر کو بھی ستھرا کیا اور لوگوں کے باطن کو بھی پاکیزہ کر دیا۔ آپ ایک بات کو نوٹ فرمائیں گے کہ ہمارے اس محلے میں لال جہانیہ یا جس بھی جگہ سے آپ تشریف لائے ہیں، مطمئن آپ کو وہی شخص نظر آئے گا جو ذہنی اور قلبی طور پر پرسکون ہوگا، جس کی سوچیں منتشر نظر آئیں گی، جو صبح اور ہوگا شام کو اور ہوگا، جس کی زبان پر ہر وقت شکوہ اور شکایت آپ کو نظر آئے گی، ایسا کروں تو یہ نہ ہو جائے، یہ کرتا ہوں تو یہ ہو جاتا ہے۔
جس کی زبان پر آپ کو شکوہ اور بے قراری اور بے چینی نظر آئے گی، وہ شخص چاہے اس نے بال سفید بھی کر رکھے ہوں، وہ آپ کو زندگی میں مطمئن نظر نہیں آئے گا۔ اسلام مجھے اور آپ کو صرف مسلح کے ساتھ باندھنے نہیں آیا، بلکہ ہماری روحانی تربیت کا بہترین سامان جس دین نے کیا ہے وہ دین محمدی ہے۔ میں ایک سادہ سی مثال آپ کی خدمت میں عرض کر کے بات کو آگے بڑھاتا ہوں۔ ہم چونکہ ذکر میلاد میں اس وقت بیٹھے ہیں، جس میں ہم نے اپنے نبی کی شان کو سننا ہے، سمجھنا ہے، سیکھنا ہے۔ اللہ فرماتا ہے حبیب آپ کا ایک کمال یہ بھی ہے کہ آپ لوگوں کو پاک کرتے ہیں۔ یہ لفظ بولیے، آپ لوگوں کو تزکیہ نفس عطا کرتے ہیں، جسمانی طور پر بھی پاک کرتے ہیں اور روحانی طور پر بھی طیب و طاہر کرتے ہیں۔ میں ایک مثال دیتا ہوں۔ 200 فٹ پر پانی کا کنواں ہو اور ایک شخص اپنا میلا کپڑا لے کر کنویں سے 200 فٹ کے فاصلے پر بیٹھا ہو، اور اتنی دور سے بیٹھے بیٹھے وہ صبح سے لے کر شام تک اونچی اونچی آواز سے نعرے لگا لگا کر یہ کہتا رہے پانی سے کہ یہاں آ اور میرے کپڑے کو پاک کر۔ ٹوٹی وہ سامنے لگی ہے، وہاں پر سامنے لگی ہے وضو خانہ، اتنے فاصلے پر ایک شخص بیٹھا ہو اور وہ نل سے، نلکے سے، ٹوٹی سے کہہ رہا ہو کہ یہاں آ اور میرے اس گندے اور پلید کپڑے کو صاف اور پاک کر۔ اب آپ مجھے بول کر بتائیں، ساری زندگی بھی بیٹھا رہے تو اپنے لباس کو پاک کر پائے گا؟ لباس اور کپڑا اس کا اسی وقت پاک اور صاف ہوگا کہ جب وہ کنویں اور اپنے درمیان اس دوری کو مٹائے گا۔ اللہ کرے آپ میری بات پر غور فرمائیں۔ کپڑا اسی شخص کا پاک ہوگا جس کے اور کنویں کے درمیان، اس شخص کے اور کنویں کے درمیان فاصلہ سمٹ کے ختم ہو جائے گا۔ اگر یہ مثال میں آپ کی خدمت میں پہنچانے میں کامیاب ہو گیا ہوں تو پھر مجھے ایک جملہ کہنے کی اجازت دیجیے۔ آج اس گئے گزرے دور میں بھی نظریاتی طور پر، عقائد کے اعتبار سے، روحانی اعتبار سے پاکیزہ، ستھرا اور طیب و طاہر صرف وہی شخص ہے جو النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم کے مصداق اپنے نبی کو اپنی جان سے بھی زیادہ اپنے قریب سمجھتا ہے۔ قربت پاک کرتی ہے۔ سادہ جی کیا؟ قربت پاک کرتی ہے۔ اور جن کے نزدیک سرکار دو عالم علیہ السلام محض مدینہ منورہ کے اندر ہے، اور خدا پناہ جو سرکار کو دور سمجھتے ہیں، نہ جانے ان کی روحانی اور جسمانی اور نظریاتی کیفیت کیا ہوگی۔ ہم تو ایسی محافل کا انعقاد کر کے بھی اس بات کا اعلان کرتے ہیں کہ مصطفیٰ مومنین کی جانوں کے قریب کل بھی تھے، محمد ہمارے قریب آج بھی ہے۔ نثر ہو یا نظم ہو، میں نے کیا کہا؟ اگر آپ کو آواز میری ٹھیک ٹھیک آ رہی ہو، نثر ہو، نثر یا نظم ہو، اگر وہ نعت نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ طرز کے ساتھ ہی نعت پڑھی جائے، بعض دفعہ الفاظ کو مرصع کر کے بھی سرکار کی بارگاہ میں نعت کا نذرانہ پیش کیا جا سکتا ہے۔
اور یہ کوئی بدعت بھی نہیں ہے، نعت بدعت نہیں ہے، بلکہ آپ حیران ہوں گے، خاص طور پر جو آپ میں نوجوان تشریف فرما ہے، میرے اور آپ کے نبی پاک علیہ السلام کی بھی ایک نعت اکیڈمی تھی۔ حضور علیہ السلام کی بھی نعت اکیڈمی، جس میں 35 نعت خان صحابہ شامل تھے۔ ایک بار آپ مسکرا کر کہہ سکتے ہیں سبحان اللہ؟ کتنے نعت خان صحابہ میں نے بتائے؟ 35 نعت خان صحابہ۔ ان کی کوئی ڈیوٹی نہیں تھی، اور ان کا صرف ایک ہی کام تھا کہ وہ جب گھر میں بیٹھتے تھے تو مصطفیٰ کی نعت لکھتے تھے، مسجد میں آتے تھے تو حضور کے سامنے کھڑے ہو کر محمد کو نعت سناتے تھے۔ یار میں سے اس گل دی چستا لوگ ضیاء الحق صاحب ادھر چہرہ دیکھتے ہوں گے، ادھر جو دیکھتے ہوں گے وہی اشعار میں حضور کو سناتے ہوں گے۔ اب یہ وسیم صاحب مجھے نہیں پتا کہ وہ دیکھ کر پڑھتے ہوں گے یا پڑھ کے دیکھتے ہوں گے۔ بہرحال جو بھی تھا، میں نے آپ کو 2-3 باتیں انتہائی مختصر وقت میں آپ کی خدمت میں عرض کر کے اپنی بات کو سمیٹنا بھی ہے۔ سرکار کے وہ جو 35 نعت خان صحابہ تھے نا، ان میں سے حضور کے ایک صحابی ہیں جن کا نام ہے عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ کون سے صحابی ہیں؟ یہ وہ شخصیت ہیں جو اکثر کہا کرتے تھے کہ اگر حضور ہمیں کوئی معجزہ نہ بھی دکھاتے، ہم نے پھر بھی مصطفیٰ کا کلمہ پڑھ لینا تھا۔ لوگوں نے عبداللہ ابن رواحہ کو پکڑ لیا اور کہنے لگے یہ آپ کیا باتیں کرتے ہیں کہ سرکار کوئی معجزہ نہ بھی دکھاتے پھر بھی آپ نے حضور کا کلمہ پڑھ لینا تھا۔ اب جملہ سنیں، بڑی محبت سے کہنے لگا ہوں اور اسی پیار سے آپ نے وصول بھی کرنا ہے۔ یہ کیا کہتے پھرتے ہو کہ سرکار کوئی معجزہ نہ بھی دکھاتے تو ہم نے پھر بھی حضور کا کلمہ پڑھنا تھا۔ لوگوں نے پوچھا وہ کیسے؟ عبداللہ بڑی محبت سے کہنے لگے اللہ کو ماننے کی کوئی اور دلیل نہ بھی ہوتی تو رب کو ایک ماننے کے لیے میرے محمد کا چہرہ ہی کافی تھا۔ فرماتے حضور کا چہرہ دیکھ کر لوگ سمجھ جاتے تھے یہ چہرہ کسی جھوٹے کا ہو ہی نہیں سکتا۔ بلکہ اگر آپ کو ذوق اجازت دے تو آقا علیہ السلام سے پہلے جناب صفی سے لے کر جناب مسیح تک ہر نبی نے اپنی قوم سے یہ سوال سنا ہے کہ اگر آپ اپنے دعوے میں سچے ہیں تو ہمیں اپنا رب دکھائیے۔ نہیں، آپ ذرا بول کر گواہی دیں، لوگوں نے یہ باتیں اپنے نبیوں سے کی ہیں کہ نہیں کی؟ لوگوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ یہ جو آپ ہمیں کسی اللہ کے بارے میں بتاتے ہیں، اگر آپ کا اللہ واقعی ایگزسٹ کرتا، اگر کوئی اللہ اس کائنات میں ہے تو آپ ہمیں دکھا دیں، ہم مان لیں گے۔ نوح علیہ السلام سے کہا گیا، لوط علیہ السلام سے کہا گیا، یونس علیہ السلام سے کہا گیا، سلیمان علیہ السلام کے سامنے بھی لوگوں نے جرأت کی تھی کہ آپ کا تخت بھی بجا، 4,000 ہزار جنات کی سواریاں بھی بجا، آپ کا عظیم الشان شیش محل بھی بجا، آپ کی زمین پر بادشاہت بھی درست۔ لیکن اللہ کے بارے میں جو آپ باتیں کرتے ہیں نا، اگر آپ کی وہ باتیں سچی ہیں تو ہمیں رب دکھائیے۔ ہر نبی نے اس سوال کا سامنا کیا، اللہ دکھائیے۔ لیکن 63 سالہ حیات مصطفی میں حالانکہ بڑے بڑے خبیث بھی ہیں، ابو جہل سے بڑا خبیث کون ہو سکتا ہے؟ ابو لہب سے بڑا بے ایمان کون ہو سکتا ہے؟ عتبہ شیبہ ولید اینڈ کمپنی، ان سے بڑے بڑے مردود کون ہو سکتے ہیں؟ لیکن کسی شخص کو 63 سال میں حضور کے سامنے کھڑے ہو کر یہ کہنے کی جرت نہیں ہوئی کہ سرکار کے سچے ہو تو رب دکھاؤ۔
ایک بار سادہ نہیں مسکرا کر کہو سبحان اللہ۔ کسی شخص نے آج تک 63 سال میں حضور سے یہ نہیں کہا کہ اگر آپ سچے ہیں تو ہمیں اپنا رب دکھائیے۔ اب ایک جملہ کہہ دوں محبت سے آپ کے چہروں کی زیارت کرتے ہوئے، سرکار دو عالم علیہ السلام کی خدمت میں یہ بات کہنے کی جرت کسی کو کیوں نہ ہوئی؟ محدثین کرام اس کی ایک ہی وجہ بیان کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں اس کی وجہ یہ تھی، اور یار سن لینا پیار سے، فرماتے ہیں وجہ یہ تھی کہ چہرہ کلیم دیکھنے کے بعد لوگوں کے دلوں میں اللہ کو دیکھنے کی حسرت رہ گئی تھی۔ چہرہ سلیمان کو دیکھنے کے بعد، چہرہ یونس کو دیکھنے کے بعد لوگوں کے دلوں میں رب کو دیکھنے کی خواہش باقی رہ گئی تھی، مگر لوگوں نے جب چہرہ مصطفیٰ کو دیکھا تو انہیں ماننا پڑا کہ بظاہر چہرہ مصطفیٰ کا ہے لیکن حسن خدا کا نظر آتا۔ سرکار کے چہرے پاک کو تکنے کے بعد پھر کسی میں یہ جرت نہ ہوئی کہ وہ حضور کی خدمت میں کھڑا ہو کر یہ کہہ سکتا کہ سرکار اگر آپ سچے ہیں تو ہمیں اپنا رب دکھائیں۔ نہیں، یہ ہے عبداللہ ابن رواحہ، یہ ان 35 نعت خواں صحابہ میں سے ایک ہے۔ سن لیں، میرے اور آپ کے آقا علیہ السلام کا جب عمرہ قضا ہوا تھا، نہیں کرنے دیا عمرہ مکہ کے بے ایمانوں نے، میرے اور آپ کے آقا نے عثمان غنی کو بھیجا تھا کہ جا تیری برادری ہے، انہوں کو حیا شرم دوا، ان کو بتاؤ کہ ہم لڑنے نہیں آئے، ہم کعبہ سے اداس تھے، ہم تو طواف کرنے کے لیے عمرے کے لیے آئے ہیں۔ عثمان غنی گئے، اب ذرا اس تعلق کو نوٹ کیجئے، عثمان غنی پاک گئے اور آپ نے بنو امیہ کے لوگوں کو اور قریش کے لوگوں کو بتایا کہ ہم جنگ کرنے نہیں آئے، ہمارے ساتھ جو صحابہ ہیں، میرے آقا ہیں، وہ حالت احرام میں، اور جو احرام کی چادریں پہن لے تو وہ تو جوں کو نہیں مار سکتا، وہ تمہارے ساتھ جنگ کیسے کریں گے؟ وہ پابندی میں، احرام کی پابندی میں، ہم جنگ کرنے کی نیت سے، لڑنے کی نیت سے نہیں آئے، ہم تو عمرہ کی نیت سے آئے ہیں۔ مگر جو ضدی تھے انہوں نے کہا عثمان تو ساڈا پتریر بھی ہے، مسیر بھی ہے، ملویر ہے، کسی کا پھوپھیر ہے، ہماری برادری کا ہے، وہ سامنے کعبہ ہے، تو اب چونکہ آ گیا ہے تو جا کے طواف کر لے، تیرے نبی کو ہم طواف نہیں کرنے دیں گے، تیرے دوسرے صحابہ بھائیوں ساتھیوں کو ہم طواف نہیں کرنے دیں گے، تو جا کے کر لے، طواف کرنا ہے، عمرہ کرنا ہے، جو کرنا ہے، وہ سامنے کعبہ ہے۔ مگر عثمان غنی نے جواب کیا دیا تھا؟ آپ نے فرمایا تھا اس سائیاں نو وچوں کڈ دے۔ حضور کو درمیان سے نکال کر آپ نے فرمایا تھا عثمان کعبے کا اور کعبہ عثمان کا لگتا ہی کیا ہے؟ فرمایا یہ ساری سنگتیں، یہ ساری نسبتیں حضور کے نالین کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں۔ اگر میرے مصطفیٰ طواف نہیں کریں گے، اگرچہ جدائی ہے کعبے سے، دل پھٹ رہا ہے عثمان کا، لیکن جی چاہتا ہے حجر اسود کو چوموں، مگر کعبہ میرے سامنے ہے، اگر رسول اللہ طواف کریں گے تو عثمان طواف کرے گا، اگر حضور طواف نہیں کریں گے تو اگرچہ کعبہ نظروں کے سامنے ہے، اس محبت کو کبھی سوچئے گا ابھی گھر جا کر بستر پر لیٹ کر، اگرچہ کعبہ عثمان کی نظروں کے سامنے ہے، مگر حضور طواف نہیں کریں گے تو عثمان بھی نہیں کرے گا۔ پھر اس آسمان نے یہ منظر دیکھا کہ عثمان غنی بغیر طواف کیے رسول اللہ کی خدمت میں واپس حاضر ہو گئے تھے۔ جب عمرہ قضا ہوا نا سرکار کا اور احرام کھول دیا، پھر بعد میں چھٹی ملی کفار کی طرف سے کہ ٹھیک ہے اب آ جائیں، یہی صحابی عبداللہ ابن رواحہ آگے آگے تھے اور جذبات میں جوش میں تھے، یہ آگے آگے نا سرکار کی ناشی پڑھتے ہوئے جا رہے تھے۔ تو جی میں تساں تے میں ڈلی ڈلی تے مٹھی مٹھی آواز چاہتے بیٹھے نا سبحان اللہ سبحان اللہ، اس طرح نہیں، حضرت عبداللہ ابن رواحہ سرکار کی نعت بھی پڑھ رہے تھے اور مردوں کی طرح نعت پڑھ رہے تھے، اونچی آواز کے ساتھ سرکار کی نعت پڑھ رہے ہیں، پیچھے صحابہ سن سن کر جھوم رہے ہیں
سبحان اللہ فرما رہے ہیں، تکبیر بلند کر رہے ہیں۔ جب صحن کعبہ میں پہنچے تو سرکار فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ جو کہ پیچھے تھے، جب صحن کعبہ میں آئے تو آپ نے یہاں سے ابن رواحہ کو پکڑا کندھے سے اور فرمانے لگے، ایک صحن کعبہ، دوسرا حضور کی موجودگی، اور تو اونچی اونچی آواز سے نعت کے شعر پڑھتا ہے، آہستہ آواز سے پڑھ۔ آپ کے ذہن میں محدثین کرام فرماتے ہیں شاید لا ترفعوا کا حکم چل رہا تھا سرکار فاروق کے ذہن میں۔ آپ نے فرمایا عبداللہ آہستہ آواز سے نعت پڑھو، مگر یہ جملہ رسالت مآب علیہ السلام کی جب مقدس سماعتوں تک پہنچا تو حضور نے سرکار فاروق اعظم کو منع کیا اور فرمایا عمر تو جانتا نہیں ہے عبداللہ کی نعت کا ایک ایک شعر صاحبان ایمان کے کلیجوں کو ٹھنڈا کر رہا ہے، اور میری نعت کا ایک ایک شعر بے ایمانوں کے سینوں میں تیر کی طرح چبھ بھی رہا ہے۔ اس کا مطلب ہے نعت دو طرفہ اثر کرتی ہے۔ بولو تو صحیح، نعت کیا کرتی ہے؟ دو طرفہ اثر کرتی ہے، صاحبان ایمان کے سینے کو مہکا دیتی ہے کہ منافقہ نے سینے ساڑ بھی چھٹ دی ہے۔ اس لیے سرکار فرماتے ہیں کہ ہمارے فضائل کم ظرفوں کے سامنے مت بیان کرو۔ اے اہل ایمان ایک بار پیار سے کہو نا سبحان اللہ۔ فرمایا ہمارے فضائل کمینے لوگوں کے سامنے مت بیان کرو، کیونکہ ہاضمہ ہی نہیں ٹھیک ہے، صلاحیت ہی نہیں ہے، اتنی خاصیت اور اتنی قابلیت اور اتنی استعداد ہی نہیں ہے کہ نعت رسول کے بوجھ کو برداشت کر سکے۔ ایک بات جلدی سے اور بھی، سرکار کے ایک دوسرے نعت خواں صحابی ہیں جن کا نام ہے نابغہ الجہدی۔ تھوڑی باری یہ بولن دی نابغہ نہیں، اے نا لو، نابغہ الجہدی، سکون سے سن لیں۔ یہ بھی سرکار کے نعت خواں صحابہ میں شامل ہے، ان 35 میں نابغہ الجہدی۔ ان کی عمر شریف ہے 30 سال، 30 ایئرس، 30 سال ان کی عمر۔ یہ نعت لکھتے بھی تھے اور ظاہر سناتے بھی تھے۔ ایک دن آقا علیہ السلام کی خدمت میں آ گئے، آپ تھکے تھکے تو نہیں ہیں؟ اچھا، سرکار کی خدمت میں آئے نابغہ اور کہنے لگے سرکار میں تھوڑی ایک نعت لکھی ہے، یہ اجازت ہوئے تو سناواں؟ سرکار نے فرمایا سناؤ، یہاں آ جاؤ سناؤ۔ نابغہ کہنے لگے حضور ہے تھوڑی جی لمبی، فرمایا چوکھی اندر سرکار تھوڑی نعت دے بس ایویں 200 شعر لکھے۔ میں تو بے ہوش ہو گئے ہو، کتنے شعر؟ 200 شعر لکھے ہیں، اشعار لکھے ہیں آپ کی نعت۔ جیسے آپ نے مسکرائے، سرکار نے مسکرا کے فرمایا پھر اتنے نہ کھلو ایتھے ممبر دے آ کے سنا۔ نابغہ الجہدی سرکار کے حکم سے ظاہر ہے ممبر شریف پر آئے اور کھڑے ہو کر انہوں نے آقا علیہ السلام کو نعت شریف سنانا شروع کی۔ یہ نعت شریف سناتے رہے اور ہمارے ہاں تو نعت خواں اگر تیسرا کراس کرے تو نیچے سے 3-4 انگلیاں اس کے پیروں پہ آ جاتی ہیں۔ بولو ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ ویسے تو خیر نعت خواں حضرات کو بھی مہربانی کرنی چاہیے، جو وقت انہیں دیا جائے ایک تو اس وقت کی پابندی کریں، آئیں اسی وقت پر اور جائیں بھی اسی وقت پر، ٹھیک؟ جو وقت دیا جائے اس کے اندر محدود ہو جائے۔ تو بہرحال یہ نہیں کرنا چاہیے۔ نعت کے ادب کا تقاضا یہ ہے کہ نعت خواں کو خود عقل کرنی چاہیے، جتنا وقت دے دیا جائے اس کے مطابق وہ پابندی کرے۔ تو نابغہ الجہدی یہ سرکار دو عالم علیہ السلام کو نہ سناتے رہے
حضور بھی سنتے رہے. شعر کتنے میں نے بتائے؟ جب سنا لیے میرے اور آپ کے آقا علیہ السلام نے اپنے مبارک ہاتھوں کو اللہ کی بارگاہ میں بلند کیا، مسکرا کر نابغہ کی طرف بھی دیکھا، اور سرکار نے اپنے ہاتھوں کو اللہ کی بارگاہ میں بلند کیا اور رب کریم کی بارگاہ میں حضور نے دعا مانگی، مولا، اور سن لو، مولا نابغہ کے چہرے کی رونق کو سلامت رکھنا. نابغہ کے چہرے کی رونق کو سلامت رکھنا. آقا کی علیہ السلام دعا کا اثر بتاؤں جلدی سے. حضور کی اس دعا کا اثر کیا ہوا؟ نابغہ جب نعت شریف سنا رہے تھے تو ان کی عمر کتنی تھی؟ 30 سال. اور نعت کے شعر کتنے پڑھے؟ 200. رسول کائنات کی دعا کا یہ اثر ہوا. صحابہ فرماتے ہیں کہ پھر اس واقعے، اس دن کے بعد نابغہ کی عمر ہوئی 230 سال. ایک بار اور بولو جڑے بول سکتے ہو. 200. گویا اللہ بھی اپنی حکمت اور مشیت کے تحت یہ پسند فرما رہا تھا کہ تو میری یار کی نعت دا ایک ایک شعر پڑھتا جا، میں ہر شعر دے بدلے ایک ایک سال تیری حیاتی اضافہ کرنا گا. 230 سال. لیکن لطف کی بات پتہ کیا؟ 230 سال کی عمر میں بھی صحابہ فرماتے ہیں نابغہ کے چہرہ پاک کی لالی بھی سلامت تھی، نظر بھی سلامت تھی، اور نابغہ کے منہ میں 32 کے 32 پورے موجود بھی تھے. اس کا مطلب ہے کہ نعت خوانوں کو سرکار کی دعا سے ضرور اثر ملتا ہے، بشرطے کہ وہ ہوں پراپر نعت خواں. اسے نعت خواں کہا جاتا ہے، اسے نعت خواں سمجھا جاتا ہے، اور جو نعت خوان کہلوانے کا حقدار ہے. اگر آپ تھک گئے ہیں تو بس کرتے ہیں، نہیں تو ایک بات آپ جلدی سے اور بھی سنتے جائیں مجھ سے، اور یہ بالکل آخری بات ہے. سرکار کے ان 35 نعت خواں صحابہ میں سے ایک اور صحابی ہیں جن کا اسم گرامی ہے کعب بن زہیر. کیا نام ہے؟ بہت شکریہ. یہ پہلے کیا کرتے تھے؟ کیونکہ شاعر تھے بڑے زبردست. یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے خلاف ہجو لکھا کرتے تھے. ہجو شاعری کی ایک صنف ہے جس میں کسی شخص کی مخالفت میں اور دشمنی میں اور مذمت میں کلام لکھا جاتا ہے. اسے شاعری کی بولی میں کہتے ہیں ہجو. ہے جیم واو ہجو. تو کعب شاعر تھے بڑے تگڑے، لیکن ابھی کلمہ نہیں پڑھا تو آقا کے خلاف ہجو لکھتے ہیں. دیکھو ایک ہوتا ہے ہجو اور ایک ہوتا ہے رجز. کیا؟ رے جیم زے رجز. رجز وہ شعر ہے جو کوئی بھی مجاہد میدان جنگ میں اتر کر مخالف پر روب اور دبدبہ ڈالنے کے لیے اسے سناتا ہے شیروں کی طرح. اسے کہتے ہیں رجز. جیسے مولا علی شیر خدا کا مشہور زمانہ رجز ہے. آپ جب بھی میدان میں اترتے تو مخالف کو دیکھ کر، ویسے تو آپ 3 باتیں کرتے تھے. کتنی؟ 3. جب بھی میدان میں اترتے تو جناب علی مرتضیٰ اپنے دشمن کو دیکھ کر پہلی بات یہ فرماتے ہیں، او یار کلمہ پڑھ لیں. کیا فرماتے؟ تیری میری لڑائی کیڑی ہے، کلمہ پڑھ. تے برا اگر وہ کہتا کہ نہیں میں نے کلمہ نہیں پڑھنا تو پھر آپ اسے دوسری بات یہ کرتے، اگر کلمہ نہیں پڑھنا تو پھر بھاگ جاؤ. پھر بھاگ جاؤ، وہ 4 دن جھیل ہے، بھاگ جاؤ.
اچھا نمبر 1 کلمہ پڑھو، نہیں پڑھتا، نہیں بھاگتا، لڑوں گا، تو پھر آپ اسے تیسری بات یہ فرماتے چل پھر پہلا وار تو کر۔ مگر آپ جب میدان میں اترتے نا تو آپ کا وہ مشہور زمانہ رجز جو آپ نے عمر ابن عبد ود اور مرحب کے سامنے پڑھا تھا، اس کا ایک مصرع سنا دو اگر آپ نے۔ یہ جناب علی کا رجز، اور آپ نے ہر میدان جنگ میں جو بھی مقابلے سامنے آیا، آپ نے صرف ایک ہی بات اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر فرمائی۔ جناب علی فرمایا کرتے تھے یار زبان علی کی ہو تو پھر تاثیر کا عالم کیا ہو سکتا ہے۔ آپ دشمن کو سامنے دیکھ کر فرمایا کرتے تھے میرے مقابلے میں آنے والے ذرا یہ سن تو لو، سمیتو امی حیدرا، میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا، اور حیدر کا معنی ہے بار بار پلٹ پلٹ کر پھر سے حملہ کر کے چیر پھاڑ کے رکھ دینے والا۔ میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے۔ حیدر یہ بھی ایک شیر کا ایک نام ہے عربی میں، حیدر۔ تو سرکار علی مرتضی شیر خدا تاجدار حل عطا، آپ کا یہ کلام تھا جسے کہا جاتا ہے رجز، مگر کعب لکھتا تھا حضور کے خلاف ہجب۔ جب مکہ فتح ہوا تو کعب چھپتا پھر رہا تھا صحابہ سے۔ ادھر دیکھنا، سن لو، پتہ ہے کیا، کعب بلال سے بھی چھپتا پھر رہا تھا۔ اچھا ویسے آپ میں سے کسی بندے نے سنا ہے کہ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اگرچہ آپ سرکار کے ساتھ ہوتے تھے لیکن ڈیوٹیاں آپ کی الگ الگ تھی، آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا کہ سرکار بلال حبشی نے میدان جنگ میں گویا خاصیت کے ساتھ تلوار کے جوہر دکھائے ہو۔ ظاہر ہے ہر بندہ ہر کام نہیں کر سکتا، بلکہ میں آپ کو ایک حدیث پاک سناتا ہوں۔ غزوہ بدر میں جب ایک مجاہد کی ضرورت تھی تو بلال حضور کی خدمت میں بیٹھے تھے، کیونکہ مدینہ پر اٹیک کا، حملے کا خدشہ اور پیغام پہنچ چکا تھا کہ کافر آ رہے ہیں 1200 بندہ لے کر مدینہ پاک پر حملہ کرنے کے لیے، اور صاحبان ایمان کل کتنے تھے؟ 300۔ ایک بندے کی ضرورت ہے، اس کا مزہ لینا حدیث کا۔ ایک بلال کول بیٹھے سائیاں نے، سرکار فرمایا بلال اور یار کوئی تلوار بھی چلا لینا ہے کہ کوئی نہیں؟ سرکار میں چلائی تو کدے نہیں، بلال حضور میں نے چلائی تو کبھی نہیں۔ سرکار فرمایا یہ سکھا بھی تو سیکھ جیسے، حضور بسم اللہ، جیسے آپ کو اچھا لگے پسند آئے۔ سرکار نے نا پھر اپنے 2 تگڑے جرنیل بلائے، میں بھی نام لوں گا تو آپ کے چہروں پر مسکراہٹ آ جائے گی۔ حضور کے پہلے جرنیل جو سرکار نے بلائے مولا علی شیر خدا، دوسرے جرنیل حضور کے جو سرکار نے بلال کو سکھانے کے لیے بلائے انہیں کہتے ہیں امیر حمزہ۔ ایک الگ سن لو، اللہ تو مینو لے جاوے بار بار مدینہ پاک۔ صوفیاء فرماتے ہیں یہ رب تو کوئی گل منوامنی ہوئے تو وسیلہ پیش کرو مصطفیٰ دا، تے یہ مصطفیٰ تو کوئی گل منوامنی ہوئے تو وسیلہ پیش کرو امیر حمزہ۔ بلکہ اب تو مدینہ پاک کا جو مطار ہے، ایئرپورٹ، وہ قدرتی طور پر اب وہی سڑک اور طریق ہے کہ ایئرپورٹ سے سیدھا روڈ آتا ہے پہلے حضور سید الشہداء، ٹھیک، اور پھر وہاں سے آپ مڑ کر پھر آپ جاتے ہیں حرم نبوی کے اندر اپنے ہوٹل میں جہاں بھی آپ کی رہائش ہو۔ تو قدرتی طور پر پہلی حاضری اور پہلا سلوٹ بنتا ہی سرکار امیر حمزہ کی چوکھٹ پر۔ اور ایک بات جو میں نے نوٹ کی، ہر حاضری میں نوٹ کرتا ہوں، اور جو آپ میں سے دوست گئے ہیں یقیناً انہوں نے بھی محسوس کیا ہوگا کہ جو خوشبو
جناب امیر حمزہ کے مزار کے احاطے سے آتی ہے، وہ پورے مدینہ میں اور کہیں سے نہیں آتی۔ آپ نے نوٹ کیا کہ نہیں ساتھی؟ چلو ایک گواہ سامنے بیٹھا ہے، دوسرا ہے بیٹھا ہے، تیسرا اللہ لے جائے تو آپ تجربہ ٹھیک۔ حالانکہ وہاں کوئی ایسی چیز بھی نہیں ہے کہ جس پر آپ کہیں کوئی کپڑا ہے، کوئی خوشبو لگی ہوئی ہے، وہ تو ایک لمبا چوڑا احاطہ ہے جس کے باہر جالی لگی ہے بڑی بڑی، اندر تو ظاہر آپ نہیں جا سکتے، دور سے زیارت کر سکتے ہیں، لیکن آپ جالی کے قریب اگر ایسے جا کر خوشبو سونگھتے ہیں تو ہوا کے جتنے بھی جھونکے آتے ہیں، اور یہ کوئی الف لیلوی بات نہیں ہے، تخیلاتی بات نہیں ہے، یہ خود ذاتی مشاہدہ ہے جو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ ویسی خوشبو پورے مدینہ میں اور کہیں سے نہیں آتی جو خوشبو جناب امیر حمزہ کے مزار شریف سے، اس احاطے سے آتی۔ بہرحال سرکار نے بلایا مولا علی کو اور جناب امیر حمزہ حضور سید الشہداء، سرکار فرمایا چچا علی تواڈے کولوں 3 دن دا ٹائم ہے، کتنا؟ اے بلال انہوں لے جاؤ، انہوں تلوار بازی بھی سکھاؤ تے نیزہ بازی بھی سکھاؤ۔ علی نے ایسے ہاتھ پکڑا، امیر حمزہ نے دوسرا ہاتھ پکڑا اور بلال کو لے گئے۔ 3 دن کے بعد یہ تینوں شخصیات سرکار کی خدمت میں آئیں، بلال کو حضور کے پاس بٹھا دیا تے مولا علی شیر خدا سرکار کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں حضور اساں 3 دن کھپدے رہے ہیں پر بلال نو کھ سمجھ نہیں آئی، اینو سرکار دا لاونا ہی نہیں آتا، اسے اٹیک کرنا ہی نہیں آتا۔ حضور بڑا ہم تو کھپے ہیں، میں نے تو بڑا سکھایا، یہ تو سیکھتا ہی نہیں۔ بلال صاحب بیٹھے ہیں سامنے، اپنی رپورٹ سن رہے ہیں۔ حضور نے مسکرا کر بلال کی طرف دیکھا، سرکار نے فرمایا بلال انہاں دوواں تو تگڑے جرنیل تے میرے پورے لشکر وچ اور کوئی نہیں، میں نے تجھے بڑے تگڑے ہاتھوں میں دیا اور یہ رپورٹ کیا دے رہے؟ کیوں نہیں آیا تجھے حملہ کرنا، تلوار چلانا؟ بلال رو پڑے اور محبوب کے قدمین پر ایسے ہاتھ بھی رکھ دیا اور سرکار کی خدمت عالیہ میں کہنے لگے حضور ساری زندگی مار کھائی ہے، آقا مجھے سہنا آتا ہے، مجھے حملہ کرنا نہیں آتا۔ اپنا اپنا مزاج ہوتا ہے بھائی، یہ ہے بلال، اور کعب بن زہیر اس بلال سے بھی چھپتا پھر رہا تھا کہ بلال اگرچہ جذبات میں ذرا پیچھے پیچھے رہنے والا ہے، لیکن غیرت اور محبت رسول میں یہ بڑا تگڑا ہے۔ اگر میں بلال کے ہتھے بھی چڑھ گیا تو یہ چیر کے رکھ دے گا۔ کعب بن زہیر بلال سے بھی ایسے چھپتے کر رہے۔ سرکار تشریف لے گئے، مکہ فتح ہو گیا، مدینہ پاک۔ اللہ نے کعب کے دل میں محبت رسول ڈالی، پیار ڈالا سرکار کا، یہ مکہ سے چلے، اب ادھر دیکھنا، اور مدینہ آ گئے۔ محبوب کی محفل سجی ہے مسجد نبی شریف میں، ایک کعب بن زہیر کہ کہیں بکل ماری ہوئی ہے، آ کر چپ کر کے نا سرکار کی مجلس میں پیچھے بیٹھ گئے، سب سے اخیر میں۔ جب حضور کی گفتگو ختم ہوئی تو ایسے اٹھ کر کھڑے ہوئے اور ایسے بکل مارتے، سرکار کو مخاطب ہوتے اے عرض کردے، آواز بدل دے، حضور ایک بندہ ہے تے او دا نام ہے کعب بن زہیر۔ سرکار سے کہہ رہے حضور وہ جو بھی کچھ کرتا رہا ہے نا، جو بھی کچھ کرتا رہا ہے حضور اب وہ اپنے کیے پر بڑا پچھتاتا ہے، بڑا شرمندہ ہے۔ تو سرکار اگر آپ اجازت دیں تو میں کسی دن کعب کو یہاں سے پکڑ کر آپ کی بارگاہ میں لے نہ آؤں۔ مسکرائے محبوب، اور جب سرکار مسکراتے تھے تو کائنات مسکراتی تھی۔ حضور مسکرائے اور سرکار نے نگاہ کرم اٹھا کر دیکھا تے سائیاں فرمایا کسی دن لے آویں انہوں، کعب کو کسی دن لے آنا۔
جب سرکار کی بارگاہ سے ملی نا اذن اور اجازت تو انہوں نے نقاب پلٹا اور کان پکڑ کر کھڑے ہوئے حضور پھر غلام آ گیا. ایک انصاری صحابی آگے بڑھے, یہ تو وہی ہے جو حضور کے خلاف حجب کہتا ہے, تلوار نکال کر اٹیک کرنے لگے, حملہ کرنے لگے. حضور نے فرمایا نہیں اب چھوڑ دو, اب نہیں, اب یہ آ گیا ہے, ذرا اس کو آگے آنے دو, اس کی بات سنتے ہیں. کعب قریب آ گئے. سائیں فرمایا کی نہیں آئے ہیں؟ حضور کلمہ پڑھ رہا ہے. سرکار نے پڑھا دیا کلمہ, جیسے آپ نے فرمایا سبحان اللہ, صحابہ نے بھی تکبیر اللہ اکبر بلند کی کہ بے ایمان تھا اب ہمارا بھائی ہو گیا, جہنمی تھا اب جنتی ہو گیا ہے. تو آقا نے فرمایا کہ مبارک ہو تو کلمہ پڑھ کے بچ گیا ہے. اب کعب کے دل میں, چونکہ شاعر تو تھے نا کسی غضب کے, کمال کے شاعر تھے, حضور سے کہنے لگے سرکار میں مکے جو تہاڈی نعت لکھتے لیتے آیا جی آنکھوں تو سناؤں, آخری بار زور سے بول دو سبحان اللہ. حضور میں آپ کے پہلے حجب کہا کرتا تھا, اب حضور میں نعت لکھ کے لایا ہوں, نعت شریف, حضور اگر اجازت ہو تو سناؤں. سرکار نے فرمایا سناؤ. کھڑے ہو گئے کعب بن زہیر رضی اللہ تعالی عنہ, اور کھڑے جو ہوئے تو سرکار کو جو نعت شریف سنانے لگے اس کا ایک مصرع سن لیں. آپ فرماتے ہیں ان الرسول لنور لیستضاع بہ, شعر سنا رہے ہیں کہ بے شک اللہ کے رسول نور ہیں. جڑے بندے منہ نو ایلفی لا دے بیٹھے ہو, میں دوسری بار آندا پیا بے شک حضور نور ہے. ایک بار اور بولو تاکہ آواز سڑک تک پہ جائے. بے شک, سن کر بے شک اللہ کے رسول نور ہے. اور ایسا نور ہے کہ جس سے نور بھی اپنے نور کی خیرات مانگتا ہے. دیکھو اگر یہ بات خدا بنا عقیدہ اسلامیہ کے خلاف ہوتی, حضور کو نور کہنا اگر شریعت کی تعلیمات کے خلاف ہوتا تو حضور خود روک اور ٹوک دیتے. اس بات کو نوٹ کریں, سرکار خود روک دیتے, نہ بھائی نہ, تعریف کرو مگر یہ مجھے نور نہ کہو. نہیں, جب محبوب نے ہی خاموشی اختیار فرمائی اس کا مطلب سرکار واقعی نور ہے. اور نور بھی ایسا کہ جس سے نور بھی اپنے نور کی خیرات مانگتا ہے. اچھا, جب انہوں نے ناشف سنائی, اب ادھر دیکھیں, نابغہ الجہدی کے لیے تو حضور نے دعا کی تھی. کعب بن زہیر چونکہ ابھی کلمہ پڑھ کے تو دائرہ اسلام میں داخل ہوا اور سرکار کی نعت شریف سنانے لگا. محبوب نے اپنے مبارک شانے سے چادر اتاری, او کالی کملی, حضور نے چادر اتاری اور سرکار نے ایسے ایک کعب بن زہیر کے کندھے پہ رکھ دی. حضور یہ کیا ہے؟ فرمایا میری نعت پڑھنے کا انعام ہے, نعت پڑھنے کا انعام ہے, لے جاؤ. یہ خوش ایسے ہوئے کہ جیسے دو جہانوں کی نعمت جھولی میں آ گئی ہوتی. شاک علی گالوی کوئی نہیں اس گاتے. اور سن لو, یہ جب نابغہ مسجد سے یعنی کعب بن زہیر مسجد شریف سے, مسجد نبوی سے جب باہر نکلے تو ایک صحابی رسول نے کہا یار 400 لے لے چادر دے جا. کتنے؟ 400. یہ کاغذ کے نوٹ نہیں, وہ سونے کے سکے ہوتے تھے, دینار. 400 دینار لے لو اور یہ چادر دے دو. کعب نے کہا تو ساری کائنات بھی دے پھر بھی قیمت تھوڑی ہے, چادر قیمتی ہے. نہیں دی. بعد میں جب ان کا وصال ہو گیا, کعب کا وصال ہوا, تو ان کے بیٹے یا ان کے پوتے, کون؟ ان کا بیٹا یا ان کا پوتا, تو اس نے 20,000 دینار لے کر محبوب کی وہ چادر شریف بادشاہ وقت کو دے دی تھی.
وجہ کوئی بھی ہو، بہرحال ہم اس طرف نہیں جاتے، وجہ کوئی بھی بنی ہو، تو اس نے 20,000 دینار لے کر تو وہ چادر بادشاہ وقت کو دے دی تھی۔ اس کا مطلب ہے کہ نعت خاں کو تحفہ دینا بھی میرے مصطفیٰ کی سنت ہے۔ گل مڑو ہوا ہے ہوئے نعت خاں۔ بادشاہ وقت سے میں نے ایک بات آپ کے جلسے میں پرسوں عرض کی تھی۔ شاہ عبدالحق فرماتے ہیں کہ بالکل آخری بات، شاہ عبدالحق فرماتے ہیں ایک بادشاہ ہے جس کا نام ہے وزیر خان۔ نام کیا ہے؟ اخیر چنگی کرو بول دلال جہانی آ رہے ہیں، اور نام کی بادشاہ کا وزیر خان۔ وہ ہر سال حضور کا میلاد کرتا تھا تے 9 من چاول پکیندا۔ کتنے؟ 9 من۔ اور ایسا نہیں کہ 9 من گوری لاتا ہے اور چڑھا دیتا ہے لنگر، اس طرح نہیں، بلکہ سارا سال تیاری کرتا تھا حضور کے میلاد کی۔ حفاظ بلاتا تھا، خود بھی ساتھ بیٹھتا تھا، اور چاول کے ایک ایک دانے پر 3 بار سورہ اخلاص کی تلاوت کرتا تھا۔ اس شوق سے سرکار کے میلاد کا اہتمام کرتا تھا۔ اللہ ہماری یہ خوبصورت اور موسم کی اور لائٹ کی بندش کے باوجود آپ یہاں پر تشریف لائے، اللہ سب کو سرکار کی نگاہ رحمت میں سے وافر حصہ عطا فرمائے، ہماری دنیا اور آخرت کو بہتر فرما دے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ۔ رب ذوالجلال حاضری قبول فرما، خالی جھولیوں کو رحمت و برکات کے خزینے عطا فرما۔ ذکر میلاد مصطفیٰ کا صدقہ جو بیمار ہیں شفا عطا فرما، جو بے اولاد ہیں صاحب اولاد بنا، جو پریشان حال ہیں مشکلات آسان فرما، جو تنگ دست ہیں خزانہ غیب سے مدد فرما۔ ہم سب کو زندگی میں بار بار ادب سے، خیریت سے، ایمان کی سلامتی سے حرمین طیبین کی با ادب حاضریاں نصیب فرما۔ فإنك على كل شيء قدير۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین۔